بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ ضحیٰ جو ہے یہ 30ویں پارے میں ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، والضحیٰ یعنی گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہے۔ آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ایک ٹھکانہ عطا کیا، ایک طالب حق کی طرح حیران و سرگرداں پایا تو سیدھا راستہ دکھایا، تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کسی سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی سورہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کا آنا بند ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ڈھارس دی ہے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ سورج کی روشنی، سورج دھوپ اور چاند کی دھوپ، رات کی تاریکی جب چھا جائے اور محمد تمہارا رب نے تم کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ کتنی محبت کرتے تھے۔ نبوت کے بالکل ابتدائی دور کا مرحلہ ہے جب وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ وحی کا آنا کیوں منقطع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا آنا برابر آتا رہتا تھا، کیوں منقطع ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اور اللہ کا کلام سیکھنے کا طلب اور جنت کے راستے کو جاننے کا شوق، اپنے بندوں کی ہدایت کی طرف لے جانے کا شوق، وہ ان کو بہت پریشان کیے ہوئے تھا۔ جب اللہ اپنے محبوب بندے کو تسلی دے رہے ہیں، محمد دن کی روشنی کی قسم، دھوپ کی قسم، میں نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہم کو اسی کے امت میں پیدا کیا اور تسلی بھی دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جب آپ آرام کریں، رات کی نیند تم کو سکون ملتا ہے۔ انسان جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سے سارے لوگ اپنے کام میں ادھر ادھر مشغول ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی روزی کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جب تھک جاتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے پہ ایسی اس کی صحت کو آرام دیا جائے تاکہ اس کو سکون پیدا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تاکہ بندہ
جب وہ آرام کر لے تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دوسرے دن پھر وہ نئے جوش اور ولولے سے اٹھتا ہے اور پھر اپنے کاروبار میں اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور دعوت کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ کسی بگڑے ہوئے ماحول میں حق بات کی طرف دعوت دینا آسان کام نہیں۔ چاروں طرف جہالت اور نادانی کا اندھیرا چھایا ہو تو ایسی حالت میں لوگوں کو روشنی کی طرف بلانا اور ان سے ان کی غلط روش کو چھڑانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کام کے کرنے والے کو اکثر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی راہ ملتی ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حق کے علمبرداروں پر کبھی کبھی مایوسی اور غم کی کیفیت بھی طاری ہونے لگتی ہے اور انہیں کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ ہر طرف مخالفت ہی مخالفت ہے اور وہ شاید بالکل اکیلے اور تنہا رہ گئے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر حق کی دعوت دینے والے اپنے مقام پر جمے رہیں اور اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کیے چلے جائیں تو دیر یا سویر اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے۔ ناموافق حالات کی اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں، سازگار حالات کا اجالا پھیلنے لگتا ہے۔ یہی بات ہے جو اس سورہ کے ابتدائی 3 آیتوں میں ایک خاص انداز سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ پھر چاروں طرف چھائی ہوئی رات کے اندھیروں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا ہے کہ جس طرح رات کے پھیلے ہوئے اندھیرے سورج کی روشنی کے مقابلے میں چھٹ جاتے ہیں اور جب سورج بلند ہوتا ہے تو اندھیرے کا وجود اس طرح مٹ جاتا ہے جیسے کبھی طاری ہی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ناسازگار حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر گھر گئے ہیں، پریشانیوں اور مخالفتوں کا یہ طوفان ختم ہو کر رہے گا اور کامیابی کی سورج پوری روشنی کے ساتھ چمکے گا۔ ان عارضی حالات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال دل میں نہ آنے دیں کہ آپ کے رب نے اپنی توجہ آپ کی طرف ہٹا لی ہے یا آپ بے یار و مددگار رہ گئے ہیں۔ ابھی تو آپ کی دعوت کی ابتدا ہے۔ اس تحریک کا انجام بہرحال اسی کے آغاز کے مقابلے میں کہیں زیادہ شاندار ہونے والا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور انجام کار کے اعتبار سے کامیابی کی طرف بالکل مطمئن رہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں یہ روایات بھی آتی ہیں کہ دعوت کے ابتدائی دور میں کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اس سلسلے کے بند ہونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد تک تشویش تو تھی ہی، لیکن زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ مخالفت کرنے والے خوب بغلیں جھانکتے تھے اور طنز کے طور پر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہاں ایک بات اور قابل لحاظ ہے اور اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفت آدمی کو کس درجہ اندھا کر دیتی ہے۔ مکے کے کافر ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا کلام ہے، یہ بات جھوٹ ہے کہ وحی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ دوسری طرف جب اس وحی کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے یہ طعنے دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ اگر اس کا یہ دعویٰ سچ تھا کہ قرآن کے نام سے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو پھر اس کی کیا گنجائش تھی کہ آپ خواہ مخواہ مخالفتوں کے طعنے سنیں
اور جو کام خود کر سکتے تھے اسے نہ کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی پچھلی حالت سے پہلی کی حالت بہتر ہوگی۔ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ خوب پھیلے گی، دشمنوں کا زور ٹوٹے گا اور آپ کے ساتھی اور جانشینوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، غرض یہ کہ آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آخر سورہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر کے کچھ بنیادی ہدایات دی جا رہی ہے۔ ان ہدایات میں دراصل امت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی عنایات کو کس طرح محسوس کرنا چاہیے اور کس طرح ان کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، بالخصوص ان کی نظر میں ہدایت کی نعمت کی کس درجہ قدر ہونا چاہیے، اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر لے تو اس کا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بالخصوص سوسائٹی کے لیے بے سہارا اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اسے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اس سورے میں مکی زندگی میں دعوت کی ابتدائی منزلوں کا نقشہ بہت اچھی طرح سامنے آتا ہے، اور اس میں ان تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو قیامت تک دعوت دین کا کام کریں۔ چند ابھری ہوئی باتیں جنہیں سورہ کا مطالعہ کرتے وقت سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ناسازگار حالات میں چاہے وہ کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو گئے ہوں، مومن کو کبھی بددل نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے تو حالات کو اس طرح بدل جاتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں جو لوگ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی منزل میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مومنوں کی سرپرستی فرماتا ہے، البتہ کبھی کبھی مومنوں کے خلوص کا امتحان لینے اور ان کے مدارج اور مقام کو بلند کرنے کے لیے کچھ عارضی قسم کے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جو بظاہر دیکھنے والوں کو کچھ گراں گزرتی ہیں، لیکن مومن کا دل جو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے ان پر ہرگز پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ایسے حالات میں ان کے جذبہ خلوص اور اللہ سے تعلق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ انجام کار کے لحاظ سے کامیابی مومنی کا حق ہے جو اسے لازماً مل کر رہتا ہے۔ اس کی ابتدا کے مقابلے میں یقیناً شاندار ہوتی ہے۔ یہی اعتماد مومن کا وہ نصب اور قیمتی سرمایہ ہے جو اس کے سوا کسی دوسرے کو میسر نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نظریں کامیابی کو محض مادی پیمانوں سے ناپ سکتی ہیں، وہ اس اطمینان اور مسرت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جو مومن کو اس حال میں میسر آ جاتا ہے جب ظاہری اعتبار سے وہ کچھ پانے کے بدلے اپنے سب کچھ کھوتا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 4، نرم اور گرم حالات میں ہر شخص پر آتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کے بدلے صرف اپنے پیٹ اور تن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں انہیں بھی مشکلوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ مومن اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی تکلیف کی شکایت کرنے کے بدلے تندرستی میں گزارے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس پر اگر مالی پریشانی آتی ہے تو وہ شکوہ کرنے کے بدلے فراخی میں بسر کیے ہوئے دنوں کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ اس کی ہدایت کو اتنی بڑی نعمت جانتا ہے
کہ اس کے मुकाबले में बड़ी सी बड़ी नेमत भी उसे हेज दिखाई देती है। इस नेमत को पाकर वो इतना खुश हो रहता है कि फिर कोई तंगी और तकलीफ़ उसे गमगीन नहीं बनाती। नंबर 5, अल्लाह के बंदों के साथ बेहतरीन सलूक के बगैर ये मुमकिन नहीं कि दीन की दावत सही तरीके पर जड़ पकड़ सके। दाई की उभरी हुई सिफत ये होना चाहिए कि वो बेसहारों के लिए सहारा और ज़रूरतमंदों के लिए बेहतरीन हमदर्द हो। उसकी ज़ात, खिदमत और मोहब्बत के लिए सोसाइटी में मुमताज़ हो और लोग उसे इस निस्बत से पहचानते हों कि वो उनका एक अच्छा खादिम और बेहतरीन हमदर्द है। अल्लाह ताला की कुदरत के ये नमूने हर रोज़ हमारे सामने आते हैं कि एक वक्त अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हर रोज़ हमारे सामने आते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ होता है, रास्ता चलने वालों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है और बहुत से काम करने वाले अपना काम बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सूरज निकलता है, सारे अंधेरे गायब हो जाते हैं, हर चीज़ रोशन हो जाती है, रास्ता चलने वाले राह पाते हैं, काम करने वाले काम करने लगते हैं। ये नज़ारा हर रोज़ हमारे सामने आता है। उससे हम एक तरफ तो इस बात की तरफ इशारा पाते हैं कि ये पूरा कारखाना जिसकी तदबीर के तहत चल रहा है वो बड़ी कुदरत वाला है। दूसरा इशारा इस बात की तरफ भी मिलता है कि ज़माना की मिजाज ये है कि ये एक हाल में कायम नहीं। यहाँ के कभी अंधेरों का राज होता, कभी उजाले का, कभी एक तरफ तो हालात सामने आते हैं और कभी दूसरे तरफ के। तो जब सूरत हाल ये है तो फिर इंसान अपने हालात के बारे में ये क्यों समझ ले कि वो कभी नहीं बदलेंगे। वो क्यों इस बात की उम्मीद ना रखे कि अगर आज हालात कुछ सख्त हैं तो कल ज़रूर नरम होंगे। आज अगर मुश्किलात का सामना है तो कल आसानियाँ भी आएंगी। यही बात जिसकी तरफ इब्तदाई 2 आयतों में इशारा किया गया है, इस तरह एक उसूली बात कहकर दरअसल इस ज़हन को मुतमईन करने की कोशिश की गई है कि जो हालात के ज़ाहरी पहलू को देखकर ही कोई अंदाज़ा निकाल लेता है और उसकी नज़र अंजाम तक नहीं पहुंचती। कुछ ऐसी सूरत हाल इब्तदाई दौर में दावत इस्लामी और उसके दाई की भी थी। बज़ाहिर हालात कामयाबी की कोई सूरत सामने ना थी, मायूसी ही मायूसी दिखाई देती थी। ऐसी हालात में इस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करना बहुत ज़रूरी था। उन हालात से ये नतीजा निकालना सही नहीं है कि तहरीक और उसके दाई के पीछे कोई ताकत नहीं है या ये बिल्कुल बेसहारा हैं, बल्कि हालात बिल्कुल इसी तरह आर्जी हैं जिस तरह रात की तारीकी आर्जी होती है। ज़माना बदलेगा, हालात का रुख कुछ हो जाएगा और उस वक्त ये सूरत हाल ना रहेगी जो तहरीक से मुताल्लिक लोगों को परेशानियां और तहरीक से मुखालिफों के लिए खुशी का सबब है। यही बात है जो इस फ़िक्रे में कही गई है कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाखुश है। आपकी तहरीक की इंतहा उसकी इब्तदा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कामयाब और शानदार होगी। इन अल्फाज में एक तरफ तो एक ऐसी पेशन गोई की गई है जो इस वक्त के हालात हैं जब ये बात कही गई थी बहुत अजीब मालूम होती हैं। कौन तसव्वुर कर सकता है इस बात का कि एक शख्स जो बज़ाहिर बेयारो मददगार है, चारों तरफ की मुखालफत हो रही है, वो कभी कामयाब होगा और उसके आने वाली हालात मौजूदा हालात से कुछ बेहतर होंगी। लेकिन तारीख गवाह है ये पेशन गोई सच होकर रही। तहरीक के आखिरी 10 साल में अपनी कामयाबी के एतबार से आप अपनी मिसाल हैं। ये बात भी पेश नज़र रहे कि कामयाबी की जो बशारत
ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے اس کا تعلق صرف دنیاوی کامیابی ہی سے نہیں ہے بلکہ دائمی کامیابی کی بھی خوشخبری شامل ہے۔ جو تحریک کے کارکنوں اور تحریک کے داعی کو آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں ملنے والی تھی، اس خوشخبری کی تکمیل اس جملہ سے ہوتی ہے کہ آپ کا پروردگار آپ پر اپنی عنایات کی ایسی بارش کرے گا جو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ کامیابی کی انتہائی صورت ہے کہ کسی کام کے کرنے والے کو اس کا آقا اور مالک یہ اطمینان دلا دے کہ اس کا اتنا کچھ دیا جائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور جب یہ اطمینان ایک ایسی ہستی کی طرف سے ہو جو کائنات کا مالک ہو اور جس کے قبضہ و اختیار میں سب کچھ ہو، تو پھر بھلا اس سے بڑی اور کس کامیابی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات جس کسی نے پڑھے ہیں وہ جانتا ہے کہ آپ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ دادا نے دیکھ بھال کی، ابھی 6 برسی کے ہوئے تھے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد ہی کچھ دنوں بعد دادا بھی چل بسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے سر آئی۔ بظاہر یہ حالات ایسے ہیں کہ ان میں کسی بچہ کو اچھی تربیت ملنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے پر ہوئی ہے کہ کسی موقع پر یہ احساس ہی نہ ہونے پایا کہ آپ بن باپ اور بن ماں کے ایک بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خصوصی عنایات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھیے، بظاہر حالات آپ ایک یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی ایسی دشواری آپ پر نہیں ڈالی۔ آپ کو اپنے یتیم ہونے کا کوئی نقصان محسوس نہیں ہوا۔ ہر منزل میں آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کے لیے بہترین ٹھکانہ ملتا چلا گیا، اور یہ محسوس ہی نہ ہونے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعتبار سے بھی کسی مجبوری یا بے کسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاروں طرف گمراہی کا اندھیرا پاتے تھے، اپنی قوم کو غلط راہوں میں بھٹکتے ہوئے دیکھتے تھے، تو انتہائی بے چینی کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ کہیں سے کوئی رہنمائی مل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ تو اس وقت اللہ ہی نے آپ کی رہنمائی کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ روشنی آ گئی جس کی آپ کو تلاش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راستہ مل گیا جس پر چل کر انسانیت اپنے دکھوں سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ ذرائع اور وسائل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بڑے مالدار اور صاحب اقتدار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی منزل میں بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ کو دوسروں کا محتاج پائے۔ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذرائع اور وسائل فراہم کیے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ ان نعمتوں کا احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل بھی یتیموں کے لیے انتہائی نرم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بہترین شفیق ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو انتہائی ابھرا ہوا تھا، اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی گویا آپ کی فطرت میں داخل تھی۔ دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی سائل کو جھڑکے نہ۔ یہ اشارہ دونوں قسم کے سائلوں کی طرف ہو سکتا ہے، یعنی وہ محتاج بھی یا جو اپنی مادی ضرورتوں کے لیے سوال کر رہا ہو، اور طالب حق بھی ہو جو اپنی تسکین کے لیے کچھ پوچھنے آیا ہو۔
ہمیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شخصیت بھی نہایت نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی مال طلب کرنے والے کو دھتکارا اور نہ کسی طالب حق کی طرف بے رخی برتی۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے۔ نعمتوں کے تذکرے سے ایک طرف تو شکر اور احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محسن کے ساتھ بھی محبت بڑھتی ہے، یہی محبت عبادت کی روح ہے۔ دوسری طرف اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور انسان کے دل میں حرص اور زیادہ طلبی کے جذبات ختم ہوتے ہیں۔ دل کا یہ اطمینان دراصل وہ سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے جس کا مقابلہ نہ کسی نعمت سے کیا جا سکتا ہے اور نہ دولت کے ڈھیروں سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر جو ہدایتیں دی ہیں، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد جو حکم کی صورت میں ہدایت دی گئی ہیں اس کا تعلق بھی خاص طور پر آپ سے ہی ہے۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایسی نعمتیں جو تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی درجہ ملتی ہیں۔ بے کس بے بسی کے حالات آتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ سرپرستی فرماتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اور باوجود تنگ دستی کے ایسی صورتیں مہیا فرماتا ہے کہ آدمی اپنے وسائل کے مقابلے میں بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے حالات پر غور کرے گا کہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں سے بھی اسے بھی حصہ ملا ہے۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، ضرورت مندوں کو نہ دھتکارے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ان کا چرچا کرے، اور اس طرح ان کی آخری ہدایتوں کا مخاطب ہر شخص ہے۔ یہ محسوس کرے گا جو خدا میرے اوپر ایسا مہربان ہے کہ اس نے مجھے ایسے ایسے حالات میں میری سرپرستی کی، مجھے یہ نعمتیں دی، وہ یقیناً میرے ساتھ ہے، اور جب میں اس سے خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں قدم بڑھاؤں گا تو وہ میری مدد کرے گا، اپنی رہنمائی سے مجھے نوازے گا، ہر حال میں مجھے اس کی حمایت حاصل رہے گی۔ دراصل یہی اعتماد راہ حق کے مسافروں کا سب سے قیمتی توشہ ہے۔ پھر یہ بات بھی سامنے رہے کہ جب انسان ان نعمتوں کو محسوس کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کی ہدایت آخری 3 آیتوں میں دی گئی، تو اس کا نتیجہ میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نعمتوں کا مستحق بنا لے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش اور زیادہ کرے گا۔ اللہ ہم سبوں کو غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی دولت سے نوازا ہے کچھ نہ کچھ اس کو دیتے رہنا چاہیے، کبھی کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔